مسوڑوں سے خون نکلتا ہے، پھر لوگ ٹینشن میں آتے ہیں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. تو خون اگر نکلتا ہے اور آپ کو اس خون کا ذائقہ گلے میں محسوس ہوتا ہے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. اور آپ تھوک پھینک کر دیکھتے ہیں اور تھوک لال رنگ کا نظر آتا ہے، تھوک مغلوب ہے، خون کا رنگ اس پر غالب ہے، لال رنگ کا ہے، تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو روزہ اور نماز ٹوٹنے میں خون کے ذائقے کا اعتبار ہے. اگر گلے کے اندر ذائقہ محسوس ہوگا مسوڑوں سے نکلنے والے خون کا، آپ اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں رمضان کے اندر اور فوراً مسوڑوں سے خون نکلا اور گلے میں ذائقہ محسوس ہوا تو نماز بھی گئی اور روزہ بھی گیا. آپ فوراً وضو خانے گئے، آپ نے تھوک پھینک کے دیکھا تو تھوک بھی لال ہے تو وضو بھی گیا. اگر تھوک لال نہیں بھی ہے تو احتیاطاً وضو کر لیں، پھر دوبارہ سے ظہر کی نماز پڑھیں. اور اس روزے کی قضا آپ کو بعد میں رکھنی پڑے گی. تو جن بیچاروں کو مسوڑوں سے خون نکلنے کا مسئلہ ہے نا، ان کے روزے بہت سارے اس وجہ سے ٹوٹتے ہیں. تو وہ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لیں جس سے خون نکلنا بند ہو رمضان میں، اسپیشلی ڈاکٹر کو دکھا کے. لیکن بہرحال اگر بار بار مسوڑوں سے خون نکلتا ہے اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ، لیکن خون نکلا اس نے فوراً تھوک پھینک کے منہ صاف کر لیا، ذائقہ فیل ہی نہیں ہونے دیا، تو اس خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، اگر ہم مثال کے طور پہ کلی کر رہے ہیں اور پیچھے سے کسی نے دھکا دیا اور کلی پیٹ میں چلی گئی، تو اب اس کو روزہ یاد ہے اور پیٹ میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ روزہ ٹوٹنے کی معافی ہے صرف بھولے سے کوئی چیز کھا لی، غلطی سے کھا لی یا جان بوجھ کے کھا لی، ان دونوں صورتوں میں ٹوٹ جائے گا. تو یہاں دھکا لگا ہے، خطا کی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے لیکن ٹوٹ جائے گا بہرحال. کلی کی، اب کلی کے بعد جب وہ تھوک پھینکتے ہیں تو منہ میں ہلکی ہلکی ان کو پانی فیل ہوتا ہے. تو بعض اوقات 4 دفعہ تھوک پھینکتے ہیں تب بھی ان کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، لگتا ہے کچھ نہ کچھ اندر رہ گیا ہے، وہ میں اندر لے لوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بھائی جب آپ نے کلی کر لی اس کے بعد ایک دفعہ آپ تھوڑا سا تھوک جمع کر کے پھینک دیں. اس کے بعد آپ اس جو ہلکی ہلکی تری منہ میں رہ جاتی ہے یہ معاف ہے. وہ تو آپ منہ کو ڈرائر لگائیں گے نا تب وہ سارے قطرے سوکھیں گے. اتنا شریعت نے مشقت میں نہیں ڈالا کہ آپ کلی کے بعد منہ کو ڈرائر سے سکھائیں. ایک دفعہ آپ نے تھوک پھینک لیا، بہت زیادہ پانی اندر لے لیا تھا تو 2 دفعہ پھینک لیں احتیاطاً بس. اس کے بعد آپ کو پانی جیسا فیل بھی ہوتا ہے، یہ ہلکے ہلکے قطرے ہوتے ہیں، تری ہوتی ہے، یہ معاف ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں نفسیاتی مریض نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی مزدور ہے دھوپ میں کام کر رہا ہے، پسینہ نکلے جا رہا ہے نکلے جا رہا ہے نکلے جا رہا ہے اور پسینہ ظاہر ہے یہاں سے ٹپک کے منہ میں جاتا ہے. اسی طرح وضو کیا اور وضو کے قطرات منہ میں جا رہے ہیں تو 1-2 قطرے سے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا زیادہ پانی چلا گیا، تھوڑا زیادہ پسینہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. 1-2 قطرے معاف ہیں، زیادہ قطرے چلے گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. تو وضو کریں تو اس کے بعد فوری طور پر ہلکا ہلکا یہاں پہ پہنچ لیں تاکہ پانی منہ میں نہ جائے. اور پسینے میں کام کر رہے ہیں، بار بار پسینہ جا رہا ہے تو ہلکا ہلکا سکھاتے رہیں تاکہ بار بار پسینہ منہ میں نہ جائے. 1-2 قطرے جاتے ہیں تو معاف ہے، زیادہ میں گلے کے اندر ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ توڑ دے گا وضو.